اکثر لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، خاص طور سے ہمارے غیر مسلم اور خود مسلم بھائیوں میں، قرآن پاک کیا ہے، اسے کس نے لکھا اور کب نازل ہوا۔ تو آئیے اس کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن ہی میں فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ اب رمضان کے مہینے میں کب نازل ہوا، اس کے تعلق سے سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کے بارے میں بخاری کی روایت میں بے شمار قرآن سے متعلق احادیث آتی ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن میں خود گواہی دیتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے نہ کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ کچھ لکھ سکتے تھے۔ اگر انہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے تو کافر ڈس بلیو کہتے کہ نبی نے خود قرآن بنا لیا۔ تو یہ بات واضح تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا بھی اس کی گواہی دیتی ہے کہ جتنی تاریخی حوالے ملتے ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب کبھی حکم دیتے تب جبریل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر میرے پاس آتے تھے۔ آج اکثر ہم میں ایک غلط فہمی ہے کہ قرآن 30 پاروں میں نازل ہوا۔ یاد رکھو، پارا کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ عربی میں پا نہیں آتا۔ یہ اردو اور فارسی لفظ ہے جو 114 سورہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں الگ الگ موقع پر تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے نازل فرمایا۔ جبریل علیہ السلام آتے، آپ پر آیتیں نازل کرتے اور آپ کو یاد کرواتے، جس کے بارے میں قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی، اس کی تلاوت میں جلد بازی سے اپنی زبان مت پھیریے، ہم آپ کو اس کی قرائت کرائیں گے اور اسے جمع کر کے آپ کو دے دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں۔ پھر ایک رمضان سے اگلے سال کے رمضان تک جتنا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جاتا، اتنا پورا حصہ جبریل علیہ السلام آپ سے بار بار سنتے تاکہ حفظ اچھا ہو جائے۔ قرآن کا جتنا حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، اتنا آپ صحابہ کو کہتے۔ صحابہ ان کے زمانے میں جو کچھ بھی لکھنے کی چیزیں ہوا کرتے تھے، وہ ان پر وہ آیتیں لکھ لیتے تھے، جیسے پتھر پر، کھجور کے درختوں کے پتوں پر جس طرح بھی لکھ سکتے تھے وہ لکھ لیتے تھے اور اپنے گھروں میں محفوظ رکھ لیتے تھے۔ اس طرح الگ الگ موقعوں پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصتی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت میں مسیلمہ قذاب نام کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس قذاب سے جہاد کیا۔ اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے جو حفظ قرآن تھے۔ یہ بات جان کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، اگر حفظ قرآن والے اس طرح ختم ہو جائے تو قرآن الگ الگ گھروں میں الگ الگ حصوں میں رکھے ہوئے ہیں، جسے سمجھنے میں لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ لہٰذا ہم ایک کام کرتے ہیں، آپ سب سے کہے کہ جو بھی قرآن کا حصہ انہوں نے لکھا تھا وہ پورا لائے۔ ہم حفظ قرآن کو بیٹھائیں گے اور پورے اوقات کو ترتیب سے جمع کریں گے اور جمع کر کے ایک جگہ سی دیں گے۔ لہٰذا ویسا ہی کیا گیا۔ ایک نسخہ بنایا گیا
تو پہلی مرتبہ قرآن نے کتاب کی شکل لی اور اس کو رکھا گیا۔ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رکھا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے گھر میں رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلام عرب سے باہر بھی پھیل رہا تھا۔ ایران، انڈونیشیا، افریقہ، اسی طرح بھارت تک پھیل رہا تھا۔ اس دوران جو غیر عربی لوگ وہ چونکہ عرب ان کی مادری زبان نہیں تھی، لہٰذا قرات کرنے میں غلطی کر رہے تھے اور اپنے قرات کے حساب سے جیسا چاہے لکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ قرآن کو الگ الگ طریقے سے لوگ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ نے کہا کہ جس کے پاس بھی لکھا ہوا قرآن ہے وہ سب لایا جائے۔ سارے نئے لکھے قرآن کے نسخے لائے گئے۔ ان سارے نسخوں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ آگ لگانے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد مبارک تھا کہ کہیں اگر قرآن لکھی ہوئی ہے تو اسے پھاڑو مت بلکہ دفن کرو یا اسے آگ لگا دو۔ لہٰذا ان تمام نئے نسخوں کو جلا دیا گیا اور پھر وہ پہلا نسخہ ماسٹر کاپی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر بنایا گیا تھا اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے لا کر صحابہ سے کہہ کر اس نسخے کی 7 کاپی بنائی گئی، کیونکہ آپ کی خلافت میں اسلامی حکومت کے 7 راجیہ ہے۔ ہر راجیہ کا ایک گورنر تھا، لہٰذا ہر راجیہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کی سیل منگا کر ایک اوریجنل کاپی روانہ کر دی۔ آج دنیا میں ہم جتنے بھی قرآن کے نسخے دیکھتے ہیں اسی قرآن مجید کی کاپی سے بنے ہیں، لیکن اس پر زیر زبر نہیں تھے۔ قرآن میں زیر زبر کہاں سے آئے؟ قرآن مجید کی ان 7 کاپی میں زیر زبر نہیں تھا کیونکہ وہ عربیوں کی مادری زبان تھی، جیسے کہ اردو ہمارے لیے بالکل عام زبان ہے، لہٰذا ہمیں بھی اردو پر زیر زبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ایک صحابی حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ غیر عربوں کو مشکل ہو رہی ہے بنا زیر زبر کے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو تجویز ہے اس کے حساب سے زیر زبر لگائے، لہٰذا انہوں نے زیر زبر لگائے اور پھر وہ کاپیاں بھی مشہور ہو گئی۔ لیکن جو تجویز اور قرات ہے یہ بالکل اسی سے ہو ملتے جھلتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے۔ الحمدللہ اے قرآن دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے جس میں 4 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کا بزرگ بھی حفظ کر لیتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہدایت رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن ہی میں فرمایا اور کہا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کرے اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کا نسخہ نہ ہی کوئی شرعی بدعت یعنی نیا عقیدہ تھی اور نہ ہی اس میں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی اور کلام ہے۔ اگر کوئی شخص اسے انسان کی منمانی لکھی ہوئی کتاب کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی طرح ایک سورہ بنا لا دے یا پھر اس میں ایسی کوئی بھی 2 ایسی آیتیں لکھا دے جو آپس میں ٹکراتی ہو۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، کیونکہ لوگ سکون کی تلاش میں قرآن کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کی فضل سے ہدایت پا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایک کتاب جو انسان کے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے اس پر ہم سب غور کریں، اس پر عمل کریں اور جتنا ہو سکے اس پیغام کو لوگوں میں عام کریں۔ انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔
ہم تمام کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔